بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش نظر کتاب فغان رومی مولانا جلال الدین رومی کے مناجاتیہ اشعار کی درد بھری شرح ہے جو مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی میرے پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ درس مناجات رومی 11 شعبان المعظم سن 1411 ہجری مطابق 27 فروری سن 1991 بروز بدھ بعد نماز عشاء بمقام خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال نمبر 2 کراچی۔ اندرا کارے کے ثابت بودنی است قائمی دہ نفس را کے منسنی است۔ ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی دعا کرتے ہیں کہ جس کام کے اندر استقامت مطلوب ہے اے خدا اس میں ہمارے نفس کو استقامت دیجئے، کیونکہ اپنی خصلت کے اعتبار سے اس میں ازاغت، کجی اور ٹیڑھا پن ہے، اور یہ کجی اور ازاغت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس اپنی فطرت کے اعتبار سے کثیر الامر بالسوء ہے، شدید المیلان الی الخطا ہے، شدید المیلان الی الخطا ہے، ہر وقت برائی کو کہتا رہتا ہے۔ اگر موقع پا جائے تو ایک برائی کو اور ایک گناہ کو نہ چھوڑے، خواہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ، پرانا گناہ ہو یا نیا گناہ۔ اب اگر کوئی کہے کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں فلم، سینما، ٹی وی، وی سی آر اور ڈش کہاں تھے؟ مولوی زبردستی ان چیزوں کو منع کرتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ السوء میں الف لام جنس کا ہے۔ جنس وہ کلی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سوء یعنی برائی اور گناہ کی جتنی قسمیں زمانہ نزول قرآن سے لے کر قیامت تک پیدا ہوں گی وہ سب اس السوء میں داخل ہیں۔ لہذا سوء کی تمام انواع ماضیہ، حالیہ و مستقبلہ اس میں شامل ہو گئیں، یعنی گناہوں کے جتنے انواع و اقسام تھے اور ہیں اور آئندہ ایجاد ہوں گے سب اس میں آ گئے۔ یہی دلیل ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، ماضی، حال و استقبال تک کے تمام گناہوں کا اس میں احاطہ ہو گیا۔ اس لیے مولانا رومی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جس کام میں آپ کو استقامت پسند ہے اس میں میرے نفس کو استقامت نصیب فرمائیے، کیونکہ نفس اپنی فطرت کے اعتبار سے کثیر الامر بالسوء ہے، لہذا الا ما رحم ربی کا سایہ رحمت ہمارے اوپر ڈال دیجئے جو استقامت کا ضامن ہے۔ اندرا کارے دارد آسبات قائمی دہ نفس را بخشش حیات، جو کام اپنے اندر ثبات قدمی اور استقامت کو مقتضی ہے، یعنی جن کاموں میں آپ استقامت کو پسند فرماتے ہیں ان میں ہم کو استقامت عطا فرما دیجئے اور ہمیں حیات ایمانی بخش دیجئے۔ استقامت فی الدین کی برکت سے ہم سب کو حقیقی حیات نصیب فرما دیجئے، یعنی اے اللہ ہمیں اپنے دوستوں کی حیات نصیب فرما دیجئے، دین پر ثبات قدمی و استقامت عطا فرما دیجئے، کیونکہ اگر نفس میں استقامت نہیں اور دین پر وہ قائم نہیں رہتا، مثلا حرام لذت کو چرا لیتا ہے تو حیات سے محروم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی مثل جانور کے ہو جاتی ہے۔ صبر ماں بخش و کفا میزاں گراں وارہا ماں از دہا میں صورت گرا، اے اللہ آپ ہم کو صبر عطا فرمائیے، یعنی گناہوں کے تقاضوں کے وقت گناہوں کی لذت سے بچنے کی تکلیف پر صبر عطا فرمائیے کہ چاہے گناہ کا کتنا ہی تقاضا ہو لیکن ہمیں ایسی توفیق دے دیجئے کہ چاہے جان نکل جائے لیکن گناہ کر کے ہم آپ کو ناراض نہ کریں، اور قیامت کے دن ہمارے ترازو کے پلڑے کو بھاری کر دیجئے، یعنی نیکیاں زیادہ کر دیجئے تاکہ ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ نہ ہو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ہو، اور چونکہ صبر پر اجر بہت زیادہ ہے اس لیے مولانا نے اس کا تعلق کفا یعنی میزان سے جوڑ دیا کہ صبر کی توفیق عطا فرما کر اس کو قبول فرما کر میزان اعمال میں نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیجئے۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہاں نیکیوں کا لفظ کیوں بڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ کفا میزان کے معنی تو ترازو کے پلڑے کے ہیں، یعنی ترازو کے پلڑے کو بھاری کر دیجئے، یہاں نیکیوں کا کیا ثبوت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مولانا کا اسلوب بیان قرآن پاک کی اتباع میں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس سے مراد نیکیوں کا پلڑا بھاری ہونا ہے۔ تو مولانا رومی عرض کرتے ہیں کہ ہمیں صبر عطا فرما کر ہماری نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیجئے اور اس مکروہ صورت دشمن شیطان کے خبیث وسوسوں سے ہمیں خلاصی عطا فرمائیے جو ہمارے دل میں گناہوں کے تقاضوں کی پھونک مارتا ہے اور گناہوں کے خیالات ڈال کر سانپ کی طرح دل کو ڈستا رہتا ہے۔ لہذا اے اللہ اس خبیث کے وسوسوں اور اس کے مکر و فریب سے ہم کو بچائیے۔ واضح حسود باز ما خرع کریم تا نباشیم از حسد دیو رجیم،
اے کریم اس حاسد اور دشمن شیطان سے ہم کو دوبارہ خرید لیجئے، یعنی آپ تو ہمیں بار بار خریدتے رہتے ہیں اور اس کی غلامی سے چھڑاتے رہتے ہیں، لیکن ہم اپنی نالائکی سے اور کمینے پن سے پھر اس کی گود میں چلے جاتے ہیں اور بار بار گناہ کرتے ہیں۔ پس عدل کا تو تقاضا یہ کہ ہم کو نفس و شیطان کے حوالے کر دیا جاتا کہ جب تم شیطان کی بات مانتے ہو تو شیطان ہی کی گود میں رہو، لیکن چونکہ آپ کریم ہیں، ہماری نااہلیت اور استحقاق سزا کے باوجود آپ محروم نہیں فرماتے، اس لیے آپ اپنے کرم سے ہم کو اس خبیث سے پھر خرید لیجئے، یعنی ہمیں شیطان سے چھڑا لیجئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس شیطان کے حسد سے ہم پھر مردود ہو جائیں، یعنی بوجہ گناہ کے آپ کی بارگاہ قرب سے نکال دیے جائیں۔ بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے گناہ نہیں چھوڑا ان کا انجام بہت برا ہوا، یعنی ان کی توفیق توبہ ہی سلب کر لی گئی اور بہت برا خاتمہ ہوا۔ لہذا گناہ سے دل کو مانوس مت کرو، اس حالت پر بہت روتے رہو، اپنی اس حالت کو خطرناک سمجھو، جیسے بلڈ کینسر کا مریض اپنی صحت کے لیے اللہ سے بلبلا کے روتا ہے، ایسے ہی اپنی روحانی صحت اور گناہوں کے کینسر سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے روتے رہو اور بزرگان دین سے دعائیں کراؤ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔